ان کی کتاب الحجاب عربی زبان میں جب چھپی ہے ترجمہ اس کا، تو ناصر البانی صاحب نے اس کے اوپر تنقید لکھ دی تھی کہ اس میں روایات تمام تر ضعیف روایت ہیں. عجیب. ایک عام آدمی جو مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے، آپ کی پوری یہ گفتگو سننے کے بعد جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو آپ کی اہلیہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون ہیں، ان سے منسوب ایک بات سامنے آتی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ احزاب کے اندر جو احکام ہیں جو دیے گئے ہیں ازواج مطہرات کو، اس کا مقصد عفت اور پاکیزگی ہی ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ تحفظ نہیں ہے. میں روایت پڑھتا ہوں آپ سے، ام سلمہ کی روایت ہے، مولانا مودودی نے بھی کوٹ کی اپنی کتاب میں. سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی اور میمونہ بھی وہیں تھیں کہ عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، اور یہ واقعہ ہمیں پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے، پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کرو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، تم انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ تو دو باتیں اس میں غام صاحب، ایک روایت رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں عفت اور پاکیزگی دیکھنا ہی مقصود ہے، دیکھیں نا ایک دوسرے کو، کوئی حملہ نہیں کر رہے، وہ خود صحابی ہیں، کوئی منافق نہیں ہے. اور دوسرا پردے کے احکام آنے کے بعد ہمیں یہ کہا گیا، سورہ احزاب کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے پوری روایت کو جیسے کہ آپ نے پڑھی ہے مان لیجئے کہ ویسے ہی واقعہ ہوا. تو جو ہدایات میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب میں رکھی ہیں ان میں کوئی چیز اس سے متضاد نہیں ہے. دیکھیے وہاں کیا کہا گیا ہے، وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی منافق آئے گا تو آپ اندر رہیں گی. وہاں سب کے لیے ہدایت کر دی گئی ہے، کیونکہ پابندی متعین طور پر تو لگائی نہیں جا سکتی. منافقین تو خود چھپے ہوئے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ چند متعین اشرار ہیں جن کے بارے میں یہ بات کہنی ہے. تو اس لیے یہی ہونا چاہیے کہ سب کے متعلق احتیاط کی جائے. تمام صحابہ کو پابند کر دیا گیا ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی گھر میں داخل نہیں ہوگا تاکہ ان اشرار کو، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ متعین نہیں ہے. اگر وہ متعین اشرار ہوں تو پھر تو ان سے نمٹا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. منافقین ہیں آپ پڑھیے، تو اس میں یہ پابندی ضروری تھی کہ ایسے ہی کرائی جائے، نہ کوئی گھر میں آئے. اندھا بھی آیا ہے تو ظاہر ہے رستہ کھلے گا نا ایک صورتحال میں. تو یہ تو میں نے آپ کو روایت سمجھا دی. اب اس کے بعد ذرا محدثانہ طریقے سے دیکھیے روایت کی اپنی حیثیت کیا ہے. بالکل ضعیف روایت ہے. عجیب. اچھا، بالکل ضعیف روایت، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے خاندان کی نسبت سے کوئی چیز جب آپ بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ محدثین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یعنی انہوں نے اس روایت کو قابل قبول بھی قرار دیا یا نہیں. حضور کی نسبت سے یا آپ کے دین کی نسبت سے کوئی چیز بھی ایسے نہیں قبول کی جا سکتی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو جس جگہ پر کہی گئی ہے بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. جب اتنے بڑے پیمانے پر ایمرجنسی اقدامات کیے جا رہے ہیں، یعنی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، یہ آپ نے کہا ہے کہ صرف جس کا کرونا کا ٹیسٹ مثبت نکلے اس سے احتیاط کی جائے. آپ ہر ایک سے کرتے ہیں کیونکہ معاملہ مشتبہ ہے، وہاں بھی معاملہ مشتبہ ہے. تو بالکل ٹھیک کہا کہ نہ خواتین اس معاملے میں ان کو بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی ربط ضبط نہیں ہونا چاہیے، کسی کو آپ دیکھیں بھی نہیں. یہ پابندی لگائی گئی ہے، کوئی اندر دروازے میں داخل بھی نہ ہو. لوگ آتے تھے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی ضرورت پڑی پانی لینا ہے کچھ کرنا ہے اندر چلے گئے. عربوں کا عام جیسے دیہات کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، پردہ تان دیا گیا ہے، اب جس نے مانگنی ہے کوئی چیز وہ پردے کے پیچھے سے مانگ لے. تو وہ میں نے سب سمجھا دیا آپ کو. اس میں پابندی صرف چند متعین اشخاص پر نہیں لگائی جائے گی، ہر ایک پر لگائی جائے گی، تبھی بچیں گے سب لوگ. اس وقت میں آپ بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی پابند کر دیا گیا گھروں کے اندر رہو. یعنی پہلے سمجھیں اس بات کو. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کو روایت اس وقت پیش کرنی چاہیے جب وہ سند کے لحاظ سے قابل قبول ہو. یہ روایت ضعیف روایت ہے. جی، ایک اور روایت غام صاحب یہ ثابت بن قیس انصاری سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی تھی جو جہاد میں قتل ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی صحابی نے اس سے کہا تم چہرے پر نقاب کیوں کیے ہوئے ہو اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی. اس کو بھی بالکل اسی طرح تسلیم کر لیجئے کہ اس وقت کی تہذیب میں، تمدن میں کچھ خواتین کا یہ طریقہ تھا. اگر یہ طریقہ کچھ خواتین کا نہ ہوتا تو صحابہ استفسار کیوں کرتے؟
پھر تو ہر خاتون نے نقاب اوڑھا ہی ہوتا، یہ بڑا اہم نقطہ صاحب، پھر تو کسی کو سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو مختلف خواتین اپنے پس منظر، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت سی باتیں کہتی ہیں۔ ہماری مائیں تھیں، انہوں نے ایک خاص معاشرت کے پس منظر میں زندگی بسر کی تھی، وہ بعض چیزوں کے بارے میں بالکل تعجب میں آ جاتی ہے، اچھا یہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک رائے قائم کر لی گئی ہے کہ کسی خاتون کے بالوں پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اگر کسی خاتون نے بالوں میں کنگھی کی ہے، ٹوٹ کر بال اس میں آ گئے ہیں، اب ان کو دفن کرنا چاہیے۔ اچھا یہ ایسے آئی ہے ہمارے جو مٹی میں اب دفناتے دیکھیں ہیں؟ نا، اسی وجہ سے کہ اس کے بالوں پر نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ تو عام طور پر جب چیزیں اس طریقے سے کسی معاشرت کے اندر جاتی ہیں تو یہ صورتیں اختیار کر لیتی ہیں۔ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ ہماری اہلیہ ہے، ان کا اطمینان ہو گیا اس بات پر کہ یہ فضول سی چیز ہے، اور انہوں نے بال جو تھے وہ وہیں کہیں ڈال دیے، تو اب ہو سکتا ہے کہ اماں جان نکلیں اور کہیں کہ اچھا حیائی ختم ہو گئی، تم نے یہ بال ایسے ڈال دیے۔ تو مختلف طبیعتیں، مزاج، افتاد طبع، روایتیں ہر سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں، مان لیجئے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ عجیب، اچھا از راہ کرم پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ کون سی روایت قابل ہے، حضور کی نسبت سے ضعیف چیزیں نہیں پیش کی جا سکتی، نہ حکم میں، نہ ہدایت میں، نہ تاریخ میں، نہ فضائل میں، کہیں بھی نہیں پیش کی جا سکتی۔ ٹھیک، محدثانہ تنقید سے ہر روایت کو گزرنا چاہیے۔ یہ جو روایتیں ہیں یہ میں نے چونکہ مختلف علماء کی کتابوں سے لی ہیں، مولانا مودودی کی کتاب سے زیادہ روایتیں لی ہیں۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، ابو اسید انصاری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مرد اور عورت رستے میں مل کر چل رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رہا کرو، راستے کے درمیان میں چلنا تمہارے لیے مناسب نہیں، تمہیں تو راستے کے کناروں پہ چلنا چاہیے۔ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عورتیں دیواروں کے ساتھ ایسے لگ کے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جاتے تھے۔ اچھا، میں اس کو بھی میں نہیں مان لیتا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر، خاص طور پر دیہاتی زندگی میں، خواتین کو دن میں نکلنا ہے، رات میں نکلنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں خواتین آگے نماز پڑھتی تھیں، فجر کی نماز بھی، عشاء کی نماز بھی۔ اس میں روایتوں ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو ریپ کر لیا گیا، ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ اب اس طرح کی صورتحال میں فرض کیجئے کہ حضور نے کسی وقت یہ کہا ہو کہ جب تم لوگ چل رہی ہوتی ہو تو ذرا کنارے کنارے چلا کرو تاکہ اس طرح کے کسی حادثے سے بچی رہو، اور مردوں کے اور ان کے درمیان جیسے مثلا صفوں میں ہدایت کی کہ وہ پیچھے باندھ لیں، تو آداب سکھا دیے، چلنے کے آداب، اس طرح کی چیزوں کے آداب مان لیجئے تھوڑی ذرا۔ لیکن پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو ہم سب یہ تو ساری روایتیں ضعیف آپ زیادہ تر جو اس معاملے میں قصے اور روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یعنی یہ ضعیف آپ کی محض کوئی رائے نہیں ہے، یہ ضعیف محدثین کا حکم ہے؟ میں اپنی کوئی تحقیق نہیں بیان کر رہا، تمام محدثین ان روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اس کا التزام کیا ہے کہ جب میں اپنی کتاب میزان میں کوئی باب لکھتا ہوں یا لکھا ہے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی بنیاد قرآن مجید کے کس مقام پر ہے، اس میں سنت کیا ہے، اس کے بعد تمام صحیح یا حسن روایتیں میں لے آتا ہوں اس کے بعد، یعنی تمام۔ آپ یہ دیکھیں گے میں نے ان میں سے کسی روایت کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ محدثین ہی قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ روایت کی سند دیکھنی چاہیے، یعنی پہلا کام، روایت جب ہمارے سامنے آئے گی، روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد براہ راست نہیں پہنچ رہا، سننے والے بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے محدثین نے یہ جو فن ایجاد کیا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ بیان کرنے والے کون ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا اتصال تاریخی لحاظ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے حفظ و اتقان کی نوعیت کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں سب چیزیں اور اس کے بعد روایت قابل اعتنا ہوتی ہے، ورنہ ان میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی قابل قبول ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے، صرف سمجھانے کی ضرورت ہوگی کہ کس موقع کی بات ہے۔ اور روایتوں کے بارے میں یہ اصول بھی سمجھ لیجئے کہ وہ سب موقع و محل میں رکھ کے دیکھی جاتی ہیں، یعنی کیا صورتحال ہے۔ اب اگر فرض کر لیجئے میں یہ کہوں کہ ریپ کے اس واقعے کو ہونے کے بعد حضور نے بعض احتیاطی تدابیر کے لیے کہا، تو پریکاشنری میجرز ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کہہ دیا جائے۔ اچھا، یا عام آداب کے طور پر یہ بات بیان کر دی تاکہ کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آئے، تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں اس کو کبھی بھی اپنی کسی کتاب میں درج نہیں کروں گا، ان روایات کو نہیں بیان کروں گا۔ جو اہل علم ان کو بیان کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے
کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ ٹھیک، ہم سب ایک اور روایت ہے، یہ سیدنا علی سے ہے کہ ایک موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے لوگوں سے پوچھا عورت کے لیے کس چیز میں خیر ہے، تو سب لوگ خاموش رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر میں گیا تو وہاں پر فاطمہ موجود تھیں، تو میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ عورتوں کے لیے کس چیز میں بھلائی ہے، تو سیدہ نے جواب دیا کہ ان کو غیر مرد نہ دیکھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ وقت صرف کروں، عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ جی، یہ جتنی اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ میں کیا آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں ہم سب ضعیف؟ آپ تحقیق کر لیں، اگر کوئی ہوگا تو میں روایت سمجھا دوں گا۔ یعنی یہ ان روایتوں میں مضمون کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس موقف پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اپنا اپنا موقع و محل بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بات کس لحاظ سے کہی گئی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک عفت مآب خاتون جو ہے وہ اگر یہ کہتی ہے کہ بھئی اجنبی مردوں سے اجتناب کرنا چاہیے، تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے، یا اس میں لاخیرے کا کیا پن ہے؟ ہمارے دین نے جس طریقے سے جنسی تعلق کو یا محبت کے تعلق کو میاں بیوی تک محدود کیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اجنبی مردوں سے متعلق یہ جذبات اگر کسی خاتون کے پیدا ہوں یا وہ بیان کرے تو بہت قابل تحسین ہے۔ اس کو عفت حیا کے تصورات سے متعلق کیا جا سکتا ہے، یہ میں سمجھا دوں گا۔ لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ جتنی اس طرح کی روایتیں ہیں چونکہ ہمارے اس ذہنی اسٹرکچر میں ٹھیک بیٹھتی ہیں تو ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت الحجاب کا مولانا مودودی صاحب، مولانا سید ابوالرحمۃ صاحب مودودی، میں تو ان کی بڑی غیر معمولی عزت کرتا ہوں، ان کی کتاب الحجاب عربی زبان میں جب چھپی ہے ترجمہ اس کا، تو ناصر البانی صاحب نے اس کے اوپر تنقید لکھتی تھی کہ اس میں روایات تمام تر ضعیف روایت ہیں۔ عجیب۔ میں روایتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جب آپ کہتے ہیں ضعیف روایت ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک چیز جو بخاری میں آ گئی، مسلم جیسی بڑی کتابوں میں آ گئی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد میں آ گئی، اور قرآن مجید ایک بات کہہ رہا ہے، رسول اللہ کی نسبت سے اگر کوئی بات پہنچ گئی ہے وہ ضعیف ہے، تو مطلب اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھیں؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہی جا رہی ہے، میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، یہ کسی حکیم، کسی فلسفی کی نسبت سے نہیں کہی جا رہی، یہ اس ہستی کی طرف سے جا رہی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ گفتہ ہے وہ گفتہ اللہ بود، یعنی آپ کی بات اصل میں اللہ کی بات ہے۔ تو قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی دین کی بات تم کرو گے اور تمہارے پاس سند موجود نہیں ہوگی کہ وہ بات اللہ کی ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کے ساتھ توجہ دلائی کہ جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دے، من کذب علیہ متعمدن، جانتے بوجھتے کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اس لیے ہمارے محدثین نے یہ پوری سائنس وجود پذیر کی ہے، جس کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ہم کہاں تک اطمینان کر سکتے ہیں کہ اس بات کی نسبت اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف کی جا سکے۔ تو اس کے دو درجے قابل قبول ہوتے ہیں، یعنی ایک درجہ یہ ہے کہ جو صحیح کا معیار قائم کیا گیا ہے، صحیح کو بھی لوگ اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں نا غلط کے مقابلے میں صحیح، وہ سمجھ لیتے ہیں، صحیح محدثین کی اصطلاح ہے، تو صحیح کے لیے ایک معیار انہوں نے قائم کیا ہے۔ تو اگر کوئی روایت اس سطح پر پہنچ گئی ہے تو پھر ہم اس کی نسبت حضور سے کرتے ہیں۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضور کی بات ہے، نہیں، قابل اطمینان سطح پر، یعنی جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ نسبت کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ذرائع موجود تھے وہ ہم نے استعمال کر لیے ہیں، اور ان میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو قابل تنقید ہو، تو اب ہم کہتے ہیں صحیح۔ اسی طرح ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زیادہ قابل اعتنا نہیں ہوتی، مثلا کسی آدمی کے حافظے کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو گئی یا اس کے اتقان کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو گئی تو پھر ہم اس کو حسن کہہ دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی در حقیقت یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ روایت اگرچہ اپنے اندر وہ اطمینان نہیں رکھتی لیکن پھر بھی قابل اطمینان کے درجے میں ہے، یعنی جو اطمینان صحیح کہنے کے لیے چاہیے تھا۔ ضعیف کی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی نہیں جا سکتی۔
یعنی وہ بات بڑی اچھی ہو سکتی ہے، بہت عمدہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ وہ بات بھی ٹھیک ہو، لیکن جب محدثین کے بنائے ہوئے اصول کے لحاظ سے ذوق متعین ہو گیا، اور خاص طور پر اگر کسی کی سیرت اور کردار کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا ہے راویوں میں سے، اسی طریقے سے اگر اتصال کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ تو اس زمانے کے لوگ ہی نہیں ہیں، یا جس سے یہ بات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو براہ راست حضور سے نہیں پہنچتی، یعنی ایک شخص نے حضور کی بات سنی، انہوں نے آگے بیان کی، انہوں نے آگے بیان کی، تو کہیں اگر وہ کڑی ٹوٹ گئی ہے، یہ کئی پہلوؤں سے ٹوٹ جاتی ہے، تاریخی لحاظ سے ٹوٹ جاتی ہے، درمیان میں کسی ایسے شخص کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ محدثین اپنی ساری سعی و جہد کے باوجود یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ کون آدمی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو مجہول ہے، یعنی کسی شخص کے بارے میں جہالت طے ہو گئی۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں کسی شخص پر اس کے مجموعی رویے کو دیکھ کر، یہ منکر الحدیث ہے، یہ باتیں ایسے ہی بیان کرتا رہتا ہے، واہل حدیث ہے، اس کے منہ پر جو آئے بیان کر دیتا ہے، تو یہ اصل میں محدثین کی تحقیق کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور اس میں اصول یہ ہے کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے وقت آخری درجے کی احتیاط کریں گے۔ ضعیف روایت اگر کبھی قبول کی جاتی ہے کسی درجے میں تو صرف اجتہادی امور میں قبول کی جاتی ہے، یعنی ایک ایسی بات کے بارے میں کہ جس کو ہم اپنے علم و عقل کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کی پیغمبر کی طرف نسبت سے دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا، یا دین کی کوئی خاص انٹرپریٹیشن متعین نہیں ہو رہی، تو وہاں پر بھی پہلے ہم اس مقدمے کو عقلی طور پر متعین کرتے ہیں، پھر اس میں اگر کسی ضعیف روایت کا ذکر کرنا ہو تو کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو حضور کی نسبت سے بات کرنے میں احتیاط کی بنیاد پر ہمارے علم نے اختیار کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے علم کی اس میں بڑی خدمات ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان جس علم پر فخر کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کو فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، وہ علم حدیث ہے۔ یعنی ہم نے اپنے پیغمبر کی طرف نسبت رکھنے والی باتوں پر کس درجے کا کام کیا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا ہے، ان کے احوال دیکھے ہیں، ان کی تاریخ مرتب کی ہے، اس پر کتابیں لکھ دی ہیں، لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے، کیا چیز کرنے کے لیے کہ حضور کی نسبت سے کوئی ایسی بات جو قابل اطمینان نہیں ہے وہ آپ کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ تو جب ہم کہتے ہیں موضوع ہے، تو موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہی من گھڑت ہے، یعنی ضعیف میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ من گھڑت ہے، لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہوتی کہ جہاں حضور کی طرف اس کی نسبت کی جا سکے۔ تو اس وجہ سے ضعیف روایتوں کو اللہ کے دین کی تفہیم اور تبیین میں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کسی اجتہادی معاملے میں آپ یہ کہنا چاہیں تو کہہ دیں۔ ٹھیک، ضمنی سوال غم سے پھر میں ان روایات پہ آتا ہوں سورہ احزاب سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ وہ ضمنی سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں محدثین ہی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں قبول کی جا سکتی ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ایک سوال یہاں چونکہ ضعیف روایت زیر بحث آئی گئی ہے، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں جس میں 1000 سے زیادہ روایات ہیں سندن صحیح لی ہیں، تو ایک روایت کے بارے میں جو طلاق سے متعلق ہے اس کے ذوف پہ سوال اٹھایا جاتا ہے، تو وہ پھر وہاں کیوں قبول کی گئی ہے؟ اسی اصول پر قبول کی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جب آپ ایک اجتہادی مقدمہ ہے، یعنی وہ چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق کسی دین کی شرح و وضاحت سے نہیں ہے بلکہ ایک سر تسر عقلی مقدمہ ہے، یعنی دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی یا کسی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی، عقلی طور پر اس سے نمٹنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ تو بنیاد کیا ہے؟ ایک عقلی مقدمہ، ایک اجتہادی مقدمہ، اس کے ذیل میں اگر کوئی چیز مل رہی ہو تو وہ کسی درجے میں قابل قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن دین کی تفہیم و تبیین کا معاملہ ہے یا دین کا کوئی حکم اخذ کرنا ہے اور دین میں کوئی چیز ہم نے سمجھی ہے اور اس سے متعلق یہ بات آ گئی ہے، تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ذوق متعین ہونے کے بعد نہیں بیان کی جائے گی۔ فضائل کے بارے میں میں یہ بات عرض کر دوں کہ محدثین نے اگرچہ اس معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تساہل سے کام لیا یا بعض محدثین نے قبول کیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضائل کا معاملہ بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس سے در حقیقت دینی تصورات بنتے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ احکام پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز حرام ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چیز حلال ہو رہی ہوتی ہے، کوئی مکروہ قرار پا رہی ہوتی ہے، کوئی مستحب قرار پا رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے فضائل کے باب سے تصورات بنتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ فضائل کی روایات ہیں
جنہوں نے فرقہ بندی کی بنیادیں مستحکم کر دی، جنہوں نے دین کو دین سے ہٹا کے یعنی قرآن و سنت سے ہٹا کے تاریخ کے دائرے میں ڈال دیا ہے، جس نے دین کے مقدمات کو علم، فلسفے اور حکمت سے نکال کر افراد سے متعلق کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ میں اس وقت ظاہر ہے کہ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اصولی بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین کی شرح و وضاحت میں وہی بات پیش کی جائے گی جو محدثین کے طریقے پر صحیح کے درجے میں پہنچتی ہو یا حسن کے درجے میں پہنچتی ہو۔ ٹھیک، اچھا غام صاحب، روایات معافی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ، مردوں کو تو بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ہمارے لیے کون سا عمل ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا درجہ حاصل کر سکیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مرتبہ پائے گی۔ آپ نے ہم سے فرمایا تھا سورہ احزاب کے اس ضمن میں وقرن فی بیوتکن کہ ازواج مطہرات کے لیے یہ کہا گیا ہے، لیکن روایت تو بتا رہی ہے کہ عام مسلمان عورتوں کا یہی فضیلت ہے، بلکہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہاد کا اجر ملے گا۔ یہاں پھر دیکھیے کہ آپ کو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن کے فریم میں رکھ کے روایات کو دیکھیے، یعنی جو کلچر موجود ہے، جو تہذیب میں عورتیں باہر بھی جاتی ہیں اور ایسی خواتین بھی ہیں جو گھر میں رہتی ہیں، ایسی بھی ہیں جو نقاب اوڑھتی ہیں، ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کاروبار زندگی سے الگ کر کے محض اپنے شوہر کی خدمت تک محدود کیا ہوا ہے۔ یہ جو کلچرل روایات ہوتی ہیں، ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں جہاد کی مکلف ہیں؟ یعنی اگر جہاد کے لیے آواز لگا دی گئی ہے، مثلا بدر کے لیے نکلنے کا کہہ دیا گیا، مثال کے طور پر احد میں میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا گیا، تبوک کے لیے سفر کا فیصلہ کر لیا گیا، تو خواتین مکلف ہیں اس بات کی۔ آپ نے جمعہ کا اہتمام کیا، کیا خواتین پر لازم ہے کہ وہ بھی اسی طرح اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلیں؟ ایسی تمام چیزوں سے خواتین کو رخصت دی گئی۔ یہ ہمارے ہاں بعض چیزوں کو سمجھنے میں ترتیب الٹ دیتے ہیں۔ خواتین کے لیے جہاد کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، رخصت دی گئی ہے۔ یعنی دین میں ایک چیز فرض ہو گئی، دین میں ایک چیز لازم کر دی گئی۔ اب معذورین کو رخصت دیں گے، مریضوں کو رخصت دیں گے، مجبوروں کو رخصت دیں گے، اندھے لنگڑے لولے کو رخصت دیں گے؟ اسی طریقے سے اگر میرے آپ کے کسی کے احوال ایسے ہیں کہ میرا باہر نکلنا موضوع ہی نہیں ہے تو دیں گے نا رخصت اس کو۔ تو خواتین بہت سے معاملات کر نہیں سکتی تھی، یا ان کے لیے یہ فریضے کے طور پر ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، تو ان کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اب ایک خاتون گھر میں کہتی ہے کہ میں گھر در کو سنبھالوں گی، میرے میاں جائیں جہاد کے موقع کے اوپر اور جا کے میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، میں دوسرے معاملات کر رہی ہوں۔ یہ زندگی کی وہ تقسیم ہے جو قبائلی معاشرے میں اور تھی، زرعی معاشرے میں بالکل اور صورت اختیار کر گئی، آج کی جدید معاشرے میں بالکل اور صورتیں اختیار کر رہی ہے۔ یعنی خواتین جتنے بڑے پیمانے پر آج ملازمتیں کر رہی ہیں یہ پہلے نہیں کرتی تھیں۔ اچھا، لیکن کھیتوں میں، دیہاتوں میں چرواہے کی حیثیت سے کام کرنے کا جیسا معاملہ خواتین ماضی میں کرتی تھیں وہ آج نہیں کر رہی، تو اس لیے بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو خواتین کے معاملے میں یہ سوال دین سامنے رہا ہے کہ کیا ان کو رخصت دی جائے گی یا ایسی چیزوں کا پابند کیا جائے گا؟ یعنی وہ بھی کیا مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی پابند ہے؟ وہ بھی کیا جمعے کو ایک فریضے کی حیثیت سے ادا کرنے کی پابند ہے؟ وہ بھی کیا جہاد کے لیے نفیر عام کی جائے تو اس میں جانے کی پابند ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ایک ثابت شدہ چیز ہے، ایک سنت ہے اس ذیل کی رخصت۔ لیکن میں پھر یہاں عرض کروں گا کہ روایت ضعیف ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے، ان میں سے ایک ایک روایت کا موقع و محل اگر آپ متعین کر لیں تو بات معقول ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ یعنی ایک خاتون کو یہی کہا جائے گا کہ تمہارے اگر میاں یا تمہارے بھائی یا تمہارے والد اگر جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور تم پیچھے گھر در کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہو تو اللہ اسی درجے کا اجر دے گا تمہیں۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگر بات کو صحیح جگہ پہ رکھ دیں جی، اور اگر آپ اس کو اس معنی میں رکھیں گے نہیں، اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم تو گھر میں بیٹھنے کی پابند ہو، گویا اگر سندن ٹھیک بھی ہو تب بھی اس میں حجاب یا پردہ زیر بحث ہی نہیں ہے، زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی ایک خاتون اپنے حالات کے لحاظ سے یا اپنی ثقافت کے لحاظ سے یا اپنے کلچر کے لحاظ سے یا اپنی روایات کے لحاظ سے یہ موضوع نہیں سمجھتی کہ وہ دکان کرے جا کے باہر،
تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا سوسائٹی کی خدمت جو ایک دکاندار کرتا ہے یہ لازم ہے اس کے اوپر؟ تو جہاں کوئی چیز لازم ہوتی ہے، دوسری جانب کیا ہے، جہاد فرض ہو گیا، جمعہ فرض ہو گیا، کوئی فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے، اس فریضے میں کیا وہ نہیں جائیں گی اگر، یعنی اپنے حالات کے لحاظ سے، تو اجر میں شریک ہو جائیں گی؟ فرمایا ہو جائیں گی۔ یہ ایسی بات جو ہے اگر آپ غور کریں تو غور کہیے کہ جن لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ سفر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، سامان سفر نہیں تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی، قرآن مجید بیان کرتا ہے نا، لیکن سامان سفر میسر نہیں ہو سکا، تو فرمایا کہ ہر وادی میں جب رسول اللہ کا لشکر جا رہا تھا تو جو اجر ان کو مل رہا تھا وہ ان کو مل رہا تھا۔ اچھا، یہ اصل میں وہ چیز ہے۔ تو دین کو اس کے پورے تصور میں رکھ کے دے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں لوگ بیان کر دیتے ہیں نا کہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ مرد جو ہیں اگر امام نے غلطی کی ہے تو سبحان اللہ کہیں گے، اور التصفیق للنساء، عورتیں ایسے ہاتھ مار دیں گی اس کے اوپر۔ اب دیکھیے اس کو ہمارے یہاں لوگوں نے کس زاویے سے دیکھا؟ عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا جائز نہیں، ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے، عورتیں اپنے کلچرل پس منظر کی وجہ سے آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتی، تو ان کو رخصت دے دی گئی کہ تم پھر یہ کر لو۔ تو یہ کسی روایت کو سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے دل و دماغ کے دروازے بند کیے ہوتے ہیں، تحقیق کے انداز میں چیز کے اندر جانا نہیں، اور قرآن مجید جو فریم بنا دیتا ہے اس کے اندر رکھ کے روایات کو نہیں دیکھنا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین پارا پارا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک روایت سے یہ مطلب اخذ کر لیا، دوسرے نے وہ مطلب اخذ کر لیا، سب کو وہاں رکھ کے دیکھیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بیان کیا ہے، پھر آپ کی سمجھ میں آئی کہ بات کیا ہے۔ تو بہرحال پھر عرض کروں گا کہ روایت ضعیف ہے۔ جی قرآن سے تو ساری روایتیں ضعیف ہو گئیں اس باب میں۔ ایک اگلی روایت میں پیش کرتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک عورت ملی جس کو انہوں نے خوشبو سے معطر پایا اور اس کا دامن ہوا سے اڑ رہا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ کی بندی، کیا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا تو نے اسی لیے خوشبو لگائی تھی؟ کہنے لگی ہاں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد کے لیے خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ واپس جا کر غسل جنابت ادا نہ کر لے۔ اچھا، اب یہ روایت میں جو کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان سے قطع نظر کر لیں، اور اتنی بات کو لے لیں کہ کسی وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ تم مسجد میں آتی ہو، نماز پڑھنے کے لیے آتی ہو، یہاں لوگوں کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ خود حضور نے اپنے گھر میں ایک پردے کے بارے میں یہ کہا کہ اسے ہٹا دو، اس سے توجہ میری نماز میں دوسری جانب مبذول ہو جاتی ہے۔ معلوم ہے نا روایت، لوگوں نے اس کو تصویر کی حرمت میں معمول کر، حالانکہ وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، تو یہاں ساری توجہات یہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں قدرت نے فطری کشش رکھی ہے، تو اس میں اگر ایک خاتون ایسی تیز خوشبو لگا کے آتی ہے کہ آپ کی توجہ بجائے اس کے قبلے کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو، قرآن کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف اس جانب ہو جاتی ہے، اسے اگر یہ توجہ دلائی جائے تو اس پہ کیا قابل اعتراض بات ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا حضور نے منفی طریقے سے توجہ دلائی کہ جن لوگوں نے لہسن کھایا ہوا ہوتا ہے یا پیاز کھایا ہوا ہوتا ہے وہ مسجد میں آنے سے اجتناب کریں، کہ وہاں پر ایک دوسرے پہلو سے وہی چیز لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے، یہ لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے سے ہٹاتی ہے۔ اسی سے ہمارے ہاں یہ ایک روایت بنی کہ مرد عام طور پر نماز پڑھاتے ہیں، یہ روایت بنی کہ عورتیں پیچھے صف بناتی ہیں تاکہ ان میں کم سے کم اختلاط کے مواقع پیدا ہوں، لیکن جہاں یہ موضوع نہیں ہوتا، مثلا حرم میں، مسجد نبوی میں، تو وہاں پر ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ آپ دیکھیں بعد میں جب روایات زیر بحث آئیں گی کہ کیسے خواتین جمعے کے موقع کے اوپر ساتھ والے مردوں سے سوال کر رہی ہیں کہ حضور کی فلاں بات سمجھ میں نہیں ہے، ذرا بتا دینا۔ تو وہ آواز جو نماز کے اندر بھی سبحان اللہ نہیں نکلنی چاہیے، وہ یہاں کیسے نکل آئی؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے، اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ روایت یہ بھی ضعیف ہے۔ یعنی دین کے اسٹرکچر میں جب آپ رکھ کے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو میں بٹھا دوں گا، ان کو بتا بھی دوں گا کہ اس موقع کی بات ہے، یہاں کی بات ہے، لیکن اس کو وہاں تک لے جانا جہاں پر یہ راوی حضرات لے گئے ہیں کہ اس کو غسل جنابت کرنا چاہیے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی واعظ نے یہ بات کہہ دی ہے،
ضعیف روایت ہے، اس کی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، ہم سب یہ اگلی روایت سیدہ عائشہ سے ہے، وہ کہتی ہیں ایک عورت نے پرات نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے خط تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے کہ عورت کا۔ اس نے کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو عورت تھی تو اپنے ناخنوں کو مہندی لگا کر رنگ لیتی، پردے کے پیچھے سے ہاتھ نہیں لگایا، یہ کیا بات بتا رہی ہے روایت؟ اس کو بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے الفاظ سے اوپر کر لیجئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی، ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کا گھر، آپ کا خاندان، یہ سب کے سب متاعن کا ہدف بن رہے تھے۔ یعنی آپ کی اخلاقی شخصیت کو بھی موضوع بنا لیا گیا۔ قرآن مجید کتنی سختی کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ احزاب میں، وہ تصویر کھینچ رہا ہے کہ خدا کے پیغمبر کے ساتھ کیا اذیت دینے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس میں حضور نے اس سے ہمیشہ احتیاط کی کہ آپ خواتین کے ساتھ مصافحہ نہ کریں، خاص طور پر بیعت کے موقع کے اوپر۔ یعنی بیعت کے موقع اوپر چند سیکنڈ کے لیے کہیے یا 1-1.5 منٹ کے لیے کہیے، ہاتھ میں ہاتھ لیا جائے گا نا، اس سے کوئی اسکینڈل بنا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی حیثیت میں پھر آپ کیا وضاحتیں پیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احتیاط کی اور یہ فرمایا انا لا اصافح النساء، تو میں اس کو بھی اس جگہ پہ رکھ دوں گا، لیکن پھر عرض کرتا ہوں کہ روایت ضعیف ہے۔ تو یعنی اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے حضور کی طرف۔ تاہم ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے جس میں بتایا جا سکتا ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ سمجھ لیجئے کہ روایات یہ حیثیت ہی نہیں رکھتی کہ وہ کسی چیز کو اصولی طور پر بیان کریں، اس لیے کہ وہاں نہ سیاق معلوم ہوتا ہے، نہ سباق معلوم ہوتا ہے، نہ موقع و محل معلوم ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے ذوق کے لحاظ سے ایک واقعے کو دیکھتا ہے، ایک بات سنتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کو قرآن مجید کے طے کردہ یا سنت کے طے کردہ فریم کے اندر لایا جائے۔ تو وہاں پر اس کی توجیہ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ذمہ داری بھی اس وقت انجام دیں گے جب وہ سند کے لحاظ سے قابل قبول ہوگی۔ تو یہ جتنی روایات آپ نے پڑھی ہیں سب کی سب سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں۔ ٹھیک، ہم سب یہ آخری روایت بھی سمجھا دیں کیونکہ اس میں جو بظاہر مضمون ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہی کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ چہروں کو چھپایا جائے۔ یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے محاسن کو پہلی مرتبہ دیکھ کر اپنی نظر جھکا لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتا ہے۔ گویا اب اللہ میاں اگر روک رہے ہیں مجھے کسی عورت کو دیکھنے سے تو پھر عورت کے لیے تو یہی سبق ہے کہ وہ نہ دکھائے مجھے۔ یہ تو غض بصر سے متعلق مضمون ہے۔ یہاں پر بھی روایت پر تبصرے سے پہلے اس کو آپ قرآن مجید کی جب سورہ نور پر ہم جائیں گے، یعنی یہ ساری بحث آپ کی جب مکمل ہو جائے گی، ہم نے اس کو مقدم کر لیا۔ اس ساری بحث کو کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ سورہ نور کی وضاحت جب بھی میں نے کی ہے تو فوری طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیا بات بیان کر رہے ہیں، احزاب میں تو یہ بیان ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے جس جگہ حقیقت میں پردہ بیان ہی نہیں ہوا اس کو پہلے موضوع بنا لیا۔ تو غض بصر کیا چیز ہے، نگاہیں کیسے جھکانی ہیں، نگاہ پڑ جائے تو اس کے بارے میں کیا احکام ہے، ان کو ہم تفصیل سے وہاں زیر بحث لے آئیں گے اور وہاں آپ سمجھ لیں گے کہ اس مضمون کو بھی ٹھیک جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن روایت یہ بھی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہم سب تو اس وجہ سے یہ جتنا بھی ضعیف روایتوں کا اس معاملے میں شیوع ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے الگ الگ ہر روایت سے ایک مطلب اخذ کر لیے۔ تو پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی روایت آئے آپ یہ دیکھیں کہ محدثین کے طریقے کے مطابق کیا یہ صحیح یا حسن کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ اگر پوری اترتی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ روایت اب قابل قبول ہو گئی، نہیں، قابل اعتنا ہو گئی۔ یعنی ہم ایک اطمینان کی جگہ پر آ گئے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں، اس میں کوئی بات سنت کے خلاف تو نہیں، اس میں کوئی بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں۔ یہ جو سب چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ تمام جلیل القدر محدثین مانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا پورا علم اس کو مانتا ہے کہ اس کے بغیر روایت کو پیش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں تو یہ صورت ہو گئی ہے کہ نہ لوگ دیکھتے ہیں روایت کہاں ہے، نہ دیکھتے ہیں اس پر سند کے لحاظ سے کیا تنقیدات ہیں۔ کسی کتاب میں پڑھ لی، اس کے بعد ساری دنیا میں اس کا شیوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ قرآن مجید کے فریم کو سمجھیں پہلے، اور اس کی روشنی میں اس کے 4 کارنرز میں رکھ کے روایات کو دیکھیں، فقہی احکام کو دیکھیں۔ ٹھیک